اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ۔ اور اللہ نے کہاوت بیان فرمائی ایک بستی کی کہ امان و اطمینان سے تھی، ہر طرف سے اس کی روزی کثرت سے آتی، تو وہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگی تو اللہ نے اسے یہ سزا چکھائی کہ اسے بھوک اور ڈر کا پہناوا پہنایا، بدلہ ان کے کیے کا۔ اور بے شک ان کے پاس انہوں میں سے ایک رسول تشریف لے آیا تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں عذاب نے پکڑا اور وہ بے انصاف تھے۔ تو اللہ کی دی ہوئی روزی حلال پاکیزہ کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو۔ اگر تم اسے پوجتے ہو تم پر تو یہی حرام کیا ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت، اور جن کے ذبح کرتے وقت غیر خدا کا نام پکارا گیا۔ پھر جو لاچار ہو، نہ خواہش کرتا اور نہ حد سے بڑھتا، تو بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور نہ کہو اسے جو تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھو۔ بے شک جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا بھلا نہ ہوگا، تھوڑا برتنا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ اور خالص یہودیوں پر ہم نے حرام فرمائی وہ چیزیں جو پہلے تمہیں ہم نے سنائی، اور ہم نے ان پر ظلم نہ کیا، ہاں وہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ پھر بے شک تمہارا رب ان کے لیے جو نادانی سے برائی کر بیٹھیں پھر ان کے بعد توبہ کریں اور سنور جائیں، بے شک تمہارا رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک ابراہیم ایک امام تھا، اللہ کا فرما بردار اور سب سے جدا اور مشرک نہ تھا۔ اس کے احسانوں پر شکر کرنے والا اللہ نے اسے چن لیا اور اسے سیدھی راہ دکھائی، اور ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی، اور بے شک وہ آخرت میں شایان قرب ہے۔ پھر ہم نے تمہیں وحی بھیجی کہ دین ابراہیم کی پیروی کرو، جو ہر باطل سے الگ تھا اور مشرک نہ تھا۔ ہفتہ تو انہیں پر رکھا گیا تھا جو اس میں مختلف ہو گئے۔ بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان میں فیصلہ کرے گا جس بات میں اختلاف کرتے تھے۔ اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، اور ان سے اس طریقے پر بحث کرو جو سب سے بہتر ہو۔ بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ میں سے بہکا، اور وہ خوب جانتا ہے راہ والوں کو۔ اور اگر تم سزا دو تو ایسے ہی سزا دو جیسے تمہیں تکلیف پہنچائی تھی، اور اگر تم صبر کرو بے شک صبر والوں کو صبر سے اچھا ہے۔ اے محبوب تم صبر کرو اور تمہارا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور اس کا غم نہ کھاؤ اور نہ اس کے فریبوں سے دل تنگ نہ ہو۔ بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو ڈرتے ہیں اور جو نیکیاں کرتے ہیں۔ پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گروا گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اس سے اپنی عظیم نشانیاں
جو اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کیا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ ٹھہراؤ۔ اے ان کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، بے شک وہ بڑا شکر گزار بندہ تھا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں وحی بھیجی کہ ضرور تم زمین میں دوبارہ فساد مچاؤ گے اور ضرور بڑا غرور کرو گے۔ پھر جب ان میں پہلی بار کا وعدہ آیا، ہم نے تم پر اپنے بندے بھیجے سخت لڑائی والے، تو وہ شہروں کے اندر تمہاری تلاش کو گھسے، اور یہ کہ وہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہونا تھا۔ پھر ہم نے ان پر الٹ کر تمہارا حملہ کر دیا اور تم کو مالوں اور بیٹوں سے مدد دی اور تمہارا جتھا بڑھا دیا۔ اگر تم بھلائی کرو گے اپنا بھلا کرو گے، اور اگر برا کرو گے تو اپنا۔ پھر جب دوسری بار کا وعدہ آیا کہ دشمن تمہارا منہ بگاڑ دیں اور مسجد میں داخل ہوں جیسے پہلی بار داخل ہوئے تھے، اور جس چیز پر قابو پائیں تباہ کر کے برباد کر دیں، قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، اور اگر تم پر شرارت کرو تو ہم پھر عذاب کریں گے۔ اور ہم نے جہنم کو کافروں کا قید خانہ بنایا ہے۔ بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے، اور خوشی سناتا ہے ایمان والوں کو جو اچھے کام کریں، ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ اور یہ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور آدمی برائی کی دعا کرتا ہے جسے بھلائی مانگتا ہے، اور آدمی بڑا جلد باز ہے۔ اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، تو رات کی نشانیاں مٹی ہوئی رکھیں اور دن کی نشانیاں دکھانے والی کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو، برسوں کی گنتی اور حساب جانو۔ ہم نے ہر چیز خوب جدا ظاہر فرما دی، اور ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے سے لگا دی۔ ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے سے لگا دی، اور اس کے لیے قیامت کے دن ایک نشستہ نکالیں گے جسے کھلا ہوا پائے گا۔ فرمایا جائے گا کہ اپنا نامہ پڑھ، آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو بہت ہے۔ جو راہ پر آیا وہ اپنے ہی بھلے کو راہ پر آیا، اور جو بہکا تو اپنے ہی برے کو بہکا۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی، اور ہم عذاب کرنے والے نہیں جب تک رسول نہ بھیج لیں۔